اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الروم تیسرے رکوع کی یہ پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 28۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، ضرب بیان کی، لکم تمہارے لیے، مثلاً ایک مثال، من انفسکم تمہاری ذات ہی میں سے، یعنی یہ تم ہی سے تعلق رکھتی ہے، تمہاری ہی ذات کے لیے، تمہارے ہی نفس میں سے ایک مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ذرا غور کریں گے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کیسی مثال ہے۔ ایک موٹی عقل والا انسان بھی سمجھ سکے گا کہ یہ شرک جو ہے کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی ہم یہ کہیں گے خطا ہے۔ ایک موٹی عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ کیا مثال ہے؟ فرماتے ہیں حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا آپ میں سے کوئی اپنے غلاموں کو شریک ٹھہرائے گا فیما رزقناکم، اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، فانتم فیہ سواء، سو تم ان کے برابر ہو جاؤ، یعنی جتنا مال انسان وارثوں میں تقسیم کرتا ہے برابر اسی حساب سے آپ ان کو بھی دیں گے مال۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تخافونہم، تمہیں تو ان سے خوف لاحق ہوگا، تم تو ڈرو گے ان سے، کخیفتکم انفسکم، جیسا تم اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ اب دیکھیں کتنی اچھی مثال بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا فرمایا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا تم گوارا کرو گے کہ تمہارے ہوں مما ملکت ایمانکم، وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، ان سے مراد ہوتا ہے غلام یا لونڈی۔ اگر تمہارے ہاں غلام ہوں کچھ، تو کیا تم یہ گوارا کرو گے من شرکاء کہ تم انہیں شریک ٹھہراؤ فیما رزقناکم، اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ کی زمین جائیداد ہے، آپ کے گھر ہیں، آپ کے باغات ہیں، جو آپ کے گھر میں غلام ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو غلام کیا ہوتے تھے؟ آج تو نہیں ہوتے ہیں، زرخرید غلام یا کسی بھی طور سے ملے ہوں، انہیں تو کسی بھی قسم کے حقوق میں اثر نہیں ہوتے تھے، جو بھی چاہتے تھے وہ لوگ غلاموں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم سمجھیں گے، چلو آج کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے گھروں میں خادم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، کیا کوئی اپنے تمام مال جائیداد ہے چاہے گا کہ اسے شریک ٹھہرائے اپنے مال میں؟ کوئی نہیں چاہے گا، کوئی بھی ہو، کتنا ہو، کہ برابر کا شریک ٹھہرائے، کوئی نہیں ایسا کر سکتا ہے کہ فانتم فیہ سوا، کہ تم برابر ہو جاؤ۔ تم تو ڈرو گے، تمہیں تو خوف ہوگا، جس طرح اپنے ہمسروں سے ہوتا ہے، یعنی جو تمہارے شریک ہوتے ہیں تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہماری بہن ہم سے ہمارا وہ نہ مانگ لے جو اس کا حصہ میرے پاس ہے، جو میں نے اس کا غصب کیا ہے۔ تم تو ان سے بھی ڈرو گے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ تو پھر جب ایسا ہے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، کذالک اسی طرح سے، نفصل
ہم بیان کرتے ہیں، ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں الآیات، نشانیاں یا آیات، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اگر تم برداشت نہیں کرو گے، گوارا نہیں کرو گے، کبھی بھی اپنے غلاموں کو تم اپنی جائیداد میں شریک نہیں ٹھہراؤ گے، پھر تمہاری عقل کو کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے؟ حالانکہ ایک طور سے ہم دیکھیں گے وہ غلام جو ہے، اگرچہ وہ سٹیٹس میں ہم سے کمزور ہوں گے، لیکن انسانیت کے طور پہ وہ تو ہمارے برابر ہے، وہ بھی انسان ہے۔ ہم اپنے برابر والی مخلوق کو شریک ٹھہرانا پسند نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو تو بہت بلند ہے، کیا وہ انسان کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرائے؟ کیا وہ کسی اپنی ہی مخلوق کو یا مخلوق کی بنائی ہوئی کسی چیز کو اپنا شریک ٹھہرائے گا؟ یعنی اس کی مخلوق کن کو شریک ٹھہرا جاتا ہے؟ کوئی فرشتوں کو اللہ کا شریک کہتا ہے، کوئی جنوں کو، کوئی انبیاء کو، کوئی اولیاء کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ فرمایا تو میری مخلوق ہے، یہ کیسے میرے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور پھر کچھ لوگ مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں اپنے ہاتھوں سے ہم جو بناتے ہیں، بت جو تراشتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے، تو گویا وہ مخلوق کی بھی آگے تخلیق ہے، تو ان کو کیا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرائے رکھیں گے کہ ہاں آؤ ہم برابر کے شریک ہیں، یا تمہارا ہوا یا میرا ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اتنے کمزور ہیں کہ وہ یہ نظام نہیں چلا پائیں گے، انہیں مجبوری ہے، پھر کسی کو سپرد کریں گے، لے جاؤ تم میرے ساتھ یہاں جاؤ فلاں فلاں کرو؟ کہا یہ تو سوچنے ہی کی بات نہیں، اور سادہ مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، ہم پر ہی ڈالا کہ تمہاری ذات کے اندر یہ موجود ہے، تمہارے اندر یہ بات موجود ہے، تمہارے شعور کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اگر تم غور و فکر کرو گے، سوچو گے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اپنے ساتھ کسی کو پارٹنر اپنا بنائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہو۔ شریک کیا ہوتا ہے؟ پارٹنر۔ بل اتبع، اب کیا فرمایا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے، اتبع، انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، کس چیز کی؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ جو خواہش انہیں پیدا ہوئی کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، بس اپنی اس خواہشات، اپنے ان خواہشات کی انہیں پیروی کی، بغیر علم، بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی ایسا علم نہیں تھا، صرف خواہشات کی پیروی کی انہیں، اور اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرائے، اس کے ساتھ ٹھہرائے شریک۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، فَمَن يَهْدِي، پس کون ہدایت دے گا اس شخص کو، من أَضَلَّ اللَّهُ، جس کو اللہ ہی نے گمراہ کر دیا۔ اب جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے گا اسے کون ہدایت دے گا؟ یہاں آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر ہدایت کون اس کو دے گا؟ اور پھر وہ مجرم بھی کیسے بنے گا؟ وہ تو کہہ سکتے ہیں مجھے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا۔ یہ ہم بات سمجھنے میں یہاں غلطی کر جاتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ہم کبھی کبھی یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی میری مقدر میں ہی ہدایت نہیں تھی، مجھ کو اللہ ہی نہیں چاہتا ہدایت دینا تو مجھے کیسے ہدایت ملے گی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرمودات کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے آپ میں سے کوئی ادارہ بناتا ہے، اس ادارے میں وہ کچھ کرائیٹیریا رکھتا ہے کہ ہاں جی میرے اس کالج میں، جو میں نے میڈیکل کالج یہاں کھولا ہے، اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے، کچھ کرائیٹیریا رکھ سکتا ہے وہ، اس کے لیے ہوگا ٹیسٹ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، پڑھائی اتنی ہونی چاہیے، مارکس اتنے ہونے چاہیے، پھر وہ کوالیفائی کرنا چاہیے اس اعتبار سے اس اعتبار سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کس کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ میں ہدایت کس کو دیتا ہوں، وہ ایک کرائیٹیریا مقرر کیا ہے، جو ایسا کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا خود بخود۔ جیسے قرآن پاک ہی میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے۔ گویا ایک سامنے ہماری صاف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کسے دیتے ہیں؟ جو چاہتا ہے اسے ہدایت ملے، جو کوشش کرے، جو اللہ کے سامنے سر جھکائے، اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ جو جس کے پاس اس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، جو مانگے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر کہے پتہ ایشن لگن کیا ایشن دل لگن ایسے نمازن کو، کیا ایشن دل لگن ایسے جیون قرآن کلاسز کو، پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں وہی ہدایت نہیں دیتا۔ نہیں، تمہیں طلب ہی نہیں ہے، سچی طلب پیدا کرو، سچی تڑپ پیدا کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہدایت دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا۔ وَلَن تَجِدْ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہر ایک کے اندر رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیسٹی، وہ کیپیبلٹی، وہ ایبلٹی رکھی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہدایت قبول کر سکتا ہے، لیکن جب وہ کوشش کرے گا، اس سے عقل سے کام لے گا۔ فرعون کے اندر بھی تھی وہ، ابو جہل کے اندر بھی تھی، اسی لیے انبیاء بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور انبیاء سے کہا ان سے کہو کہ یہ ایمان لے آئیں۔ اگر ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی ہوتی اللہ تعالیٰ نے، پھر انبیاء کیوں بھیجتا ان کی طرف؟ ہر ایک کے اندر وہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ استعداد، وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ہدایت قبول کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ عقل سے کام لیں گے۔ فرمایا وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ سب کچھ ہے، ایک قوم جو عقل سے کام لینے والے ان کے لیے ہے۔ تو فرمایا فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، بس اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اس کی نافرمانیوں کے باعث آپ کہہ سکتے ہیں، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے الفاظ کے معنی تو وہ نہیں ہے لیکن مراد وہی ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے بریکٹس کے اندر کہ جس کو نافرمانیوں کے سبب جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی نہیں ان کا من ناصرین، کوئی ناصر، کوئی مددگار، مددگاروں میں سے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ اب یہ والی آیت جو ہے اس پر ٹھیک طرح سے آپ غور کریں گے، یہ بڑی اہم آیت ہے، تمام ہی آیات اہم ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جو ہم دیکھیں گے یہ والی آیت جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پس تم سیدھا رکھو اپنا چہرہ، تم اپنا چہرہ سیدھا رکھو، لِلدِّینِ، دین کی طرف، اس دین کی طرف تم اپنا چہرہ سیدھا رکھو، حنیفہ، حنیفہ کیا ہوتا ہے؟ یکسو ہو کر، یعنی ہر طرف سے کٹ کر، یکسو، بس یعنی جب یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اب تمام شرکا کو چھوڑ کر، ہر قسم کے شریک کو چھوڑ کر، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو زندگی دے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو اولاد دے، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو روزی دے، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو عزت دے، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، کسی کے پاس، تمام طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ تمام شرکا کو اب چھوڑ کر اب کیا کرو تم؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اب یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس دین کی طرف موڑ لو، اس دین کی طرف آ جاؤ، اب ہر طرف سے کٹ کر بس اللہ کی طرف، دین کی طرف یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف، اس کے پیغام کی طرف، اس قرآن کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف۔ کیوں آئیں؟ آگے جواب دیا، فطرت اللہ، یہی اللہ کی فطرت ہے، یعنی اللہ کی ہی اس فطرت پر قائم ہو جاؤ۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اسی پر پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، تمام انسانوں کو اسی فطرت پر پیدا فرمایا۔ کس فطرت پر؟ کہ اس کے اندر رکھ دی ہے یہ بات کہ اللہ ہے اور ایک ہے معبود، کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، یعنی اس نے یہ بات رکھ دی ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے وہ، اور ہم اس کے بندے ہیں۔
ہم کتنی کوشش کریں، دنیا کے سارے انسان کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح ہم اللہ کی بندگی سے نکل جائیں، ناممکن، لا تبدیل لخلق اللہ، رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی اس تخلیق میں۔ اور کتنی کوشش کریں سارے لوگ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ بنائیں یا اس کے ساتھ کسی اور کو جوڑیں، کہا یہ ممکن نہیں ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ فطرت کے اندر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک ہی ہے، وہ معبود برحق ایک ہی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین۔ قیم کیا ہوتا ہے؟ قیم ہوتا ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی ایسا سیدھا جس میں ذرا بھی کجی نہ ہو، یہ بالکل سیدھا دین ہے۔ یہ ہمیں بتا دیتا ہے، دیکھیں آپ خود بھی غور کیجئے کسی وقت کہ یہ کتنا دین فطرت ہمارا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ لیجئے، آپ کا جو ضمیر ہے، آپ کا اندرون بتا دے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ کون ہم میں ایسا ہے جو سمجھتا ہے جھوٹ کو اچھی چیز؟ کوئی نہیں سمجھتا۔ جھوٹ بولنا اللہ نے منع کیا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جھوٹ اچھا نہیں، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی کا ناحق خون کرنا، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے، ہمارا یہ دین جو ہے یہ دین فطرت ہے، ہمارے اندر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر، کہ فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، اس میں پیچیدگی ہے ہی نہیں، صاف شفاف دین ہے، ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ کیا، لا يعلمون، یہ چیز نہیں جانتے۔ یعنی دین تو یہی ہے اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لہذا منیبین الیہ، اب کہا جا رہا ہے مجھ سے، آپ سے، کہ اے اللہ کے بندو، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثارو، کیا کرو، منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اس کو طرف رجوع بھی کرو اور اسی سے ڈرو، اسی سے ڈرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یعنی پہلے دو چیزیں بتائی، فرمائی کہ رجوع کرو اللہ کی طرف اور اس سے ڈرو۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ قلب کے افعال ہیں، دل کے کام ہیں، یہ دل سے انسان رجوع کرتا ہے، اور اسی طرح سے ڈر اسی کا ہونا چاہیے دل میں۔ لیکن دل میں یہ چیزیں جب رہتی ہیں نا، اگر ان کے ساتھ ان کی کوئی عملی شکل نہ ہو تو یہ کچھ گھڑی یا کچھ دن رہے گا، پھر بھول جائے گا، بھول بھی جاتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، ان دو چیزوں کے لیے کہ ہم جب رجوع کریں گے اللہ کی طرف اور اللہ کا خوف رکھیں گے دل میں، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا فرمائے، تیسری چیز، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اور واقعی اگر آپ غور کریں گے، اللہ کا خوف اسی کے دل میں رہے گا برقرار جو نماز قائم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا وہی ہوگا جو جس کی نماز قائم ہو۔ کیونکہ خالی دل کے اعمال جو ہیں وہ تو رہیں گے، لیکن کچھ گھڑیوں تک رہتے ہیں، پھر وہ بھول بھی جاتے ہیں۔ آپ کتنے منصوبے بناتے ہیں، کبھی کبھی اگر آپ نے اس پر عملی کام نہیں کیا وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن جو ساتھ ساتھ آپ دن میں 5 بار کم از کم نماز آپ ادا کرتے ہیں، آپ کو یاد آ جاتا ہے، آپ رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے خوف کو زندہ کرتے ہیں، آپ جو مر چکا ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن آپ اس کو زندہ کر دیتے ہیں پھر دل میں۔ فرمایا نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، من الذین فرقوا، مشرکین وہ جنہوں نے کیا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا دینہم، اپنے دین کے، ان مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے، اور پھر کیا کیا، وَكَانُوا شِيَعًا، وہ فرقے فرقے ہو گئے، کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم فرحون، جو چیز اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے، شاداں و فرحاں ہے۔ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کسی نے ایک چیز لی دین کی، بس یہی دین ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، ٹکڑے کر دیے اس کو۔ کسی نے نماز کو لیا، کسی نے کسی ایک عبادت کو لیا، کسی نے کہا بس خدمت خلا کہ یہی دین ہے،
وہاں نماز کے ضروری دین جو اصل یہ بس خدمت خلق کرن، کسی نے کسی اور چیز کو لیا، یتیم خانہ کھول دیا کا کام تو کرنے کا یہ ہے، نماز کی فکر نہیں، زکوٰۃ کی، روزوں کی، دوسری چیز کی، ایسا نہیں ہے۔ یہ مکمل دین ہے، اس کی کسی چیز کو ہم کاٹ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، مکمل دین کو لینا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے ضرور، یہ جو فرقہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جو آپ جماعت بناتے ہیں کوئی دین حق کے غلبے کے لیے، دین حق کو غالب کرنے کے لیے آپ کوئی جماعت بنائیں گے، وہ فرقہ نہیں ہوتی۔ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی کام کرنا شروع کریں گے، کوئی جماعت بنائیں گے، پھر صرف اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم حق پر ہیں، باقی جو ہے گمراہ ہیں، تو اس وقت یہ فرقہ بن جاتا ہے۔ یہ کسی کو حق نہیں کہ وہ کوئی چھوٹی سی جماعت بنائے یا بڑی بنائے، کوئی گروہ بنائے، کام کرنے کے لیے، دین کے احیا کے لیے، دین کے غلبے کے لیے وہ کام کرے، یا قرآن پہنچانے کے لیے کام کرے، یا دعوت کا کام کرے کسی بھی انداز سے۔ لیکن اس نے اگر یہ بات ذہن میں رکھی کہ صرف میں ہوں حق پر، میں ہوں صراط مستقیم پر، باقی لوگ جو ہے یہ گمراہ ہیں، یہ باہر ہیں، اس وقت وہ جماعت نہیں رہتی، بلکہ وہ کیا بن جاتی ہے؟ فرقہ بن جاتی ہے۔ جماعتیں جتنی بھی ہوں گی اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہاں چھوٹا سا کام آپ کو کرنا ہوتا ہے، شادی، جب شادی کرنی ہوتی ہے آپ کئی جماعتیں بناتے ہیں۔ کھانا بنانے والوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، کھانا سرو کرنے والوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، مہمانوں کی آؤ بھگت کرنے والوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، بستر آپ کو جمع کرنے ہوتے ہیں، گھر میں اتنے بستر نہیں ہوتے مہمانوں کے لیے، آپ کو برتن لانے کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، کئی جماعتیں آپ بناتے ہیں، پھر ایک شادی جو ہے کامیاب شادی ہوتی ہے۔ تو دین کو آپ نے غالب کرنا ہے، قائم کرنا ہے، اس کے لیے بھی جماعتوں کی ضرورت ہے، کئی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر جماعت یہ سمجھے کہ صرف میں حق پر نہیں ہوں، بلکہ وہ والا جو کام کر رہا ہے یہ بھی میرا ہی کام کر رہا ہے۔ اگر یہ ایک چیز پر محنت کر رہا ہے، دوسرا دوسری چیز پر محنت کر رہا ہے، آپ کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو کفر کا فتویٰ دیں، کسی کو گمراہ کہیں، یہ بہت بری بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو چند آیات آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس میں سے جو ٹھیک ٹھیک بولا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر کہیں غلطی کوئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔